شب برات کیا ہے؟ شب برات کیا ہے؟ یہ 15ویں شعبان المعظم کی یہ رات، اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی لوجک کیا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ بعد روایات میں آتا ہے کہ 15 شعبان المعظم کی رات یہ موت اور رزق کے فیصلوں کی رات ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے جامع الاحادیث للسیوطی حدیث نمبر 10917 اس میں یہ اس روایت کا مفہوم ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ بجٹ کے اعلان کی رات ہے۔ آئندہ سال کے اندر جو کچھ ہونا ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ زندگی لکھی جاتی ہے، شادی بیاہ لکھا جاتا ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کا کاروبار لکھا جاتا ہے، اس کی سعادت و شقاوت لکھی جاتی ہے، اس کا جینا اور مرنا لکھا جاتا ہے، اور کرسی و اقتدار کس کے پاس رہنا ہے اور کس کے پاس سے چھن جانا ہے، کس سے عزت ملنی ہے، کس سے ذلت ملنی ہے، کس نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ لہذا یہ رزق کے فیصلوں کی رات ہے، اور اس کے بارے میں ائمہ محدثین نے لکھا کہ رزق کے زمرے میں بیوی بھی آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، صحت بھی آتی ہے، عزت بھی آتی ہے، مال بھی آتا ہے، دولت بھی آتی ہے، کپڑے بھی آتے ہیں، مکانات بھی آتے ہیں، کرسی بھی آتی ہے، اقتدار بھی آتا ہے، اختیار بھی آتا ہے، منصب بھی آتا ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ یعنی 15ویں شعبان کی رات آئندہ سال کے فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات کو فرشتے بنتی ہیں، اور یہ فرشتے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ ان فرشتوں کو، اس کو آپ فار ایگزامپل، بطور تمثیل، بطور مثال میں اس کو عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح دفتروں میں ڈپارٹمنٹ کے اندر فرشتے بنتی ہیں، پھر ٹیکنیشین کے حوالے سے، یعنی وہ فرشتے ڈپارٹمنٹ میں بن گئی ہیں اور پھر ٹیکنیشین کے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں کہ ان پر عمل کر لیا جائے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے اندر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ مسند البزار کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6494، کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت، رحمت، وسعت، نعمت، راحت، اسودگی عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، فرمایا کہ شعبان و شاری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس شعبان المعظم کے اس مہینے کی حضور نے اپنی ذات کے ساتھ نسبت کیوں کی؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت درود و سلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت سورہ احزاب کی، یہ جو آیت درود و سلام ہے، یہ آیت اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی، یہ شعبان المعظم کے مہینے میں نازل ہوئی، کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کے اصحاب پر، اور آپ کے اخیار پر، اور آپ کی اولاد پر، اور آپ کی اطرت پر، مولا علی پر، بی بی زہرا پر، حسن اور حسین علیہ السلام، ان مبارک ہستیوں پر جو درود اور سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 اس کے صغیرہ گناہ معاف فرماتا ہے، 10 اس کو نیکیاں دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ شعبان کا مہینہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود اور سلام کے پڑھنے کا مہینہ ہے۔ لہذا یہ استقبال ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بزرگوں نے، محدثین نے کہا کہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس شعبان کے 5 حرف ہیں، اور یہ شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ تسمیہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں۔
تو لہذا شعبان کے 5 حرف ہیں کہ شعبان کی شین یہ شرف سے شرافت سے لی گئی ہے، بزرگی سے لی گئی ہے، شرافت سے اور شرف سے لی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین اس 15ویں شعبان کو اپنے شب بیدار بندوں کو، عبادت کرنے والے بندوں کو، توبہ و استغفار اور ذکر و اذکار کرنے والے بندوں کو اور اس رات کو جاگنے والے بندوں کو اللہ شرف اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ شعبان کا دوسرا حرف جو ہے وہ عین ہے، اور عین جو ہے یہ علو مرتبت سے لیا گیا ہے، علو سے، بلندی سے، کہ اللہ رب العالمین اس رات کو جاگنے والوں کو اللہ تعالیٰ قدر و منزلت سے، بلندی سے نوازتا ہے۔ اللہ اپنے انعامات اور احسانات سے بندوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور شعبان کا تیسرا حرف جو ہے وہ با ہے، اور با جو ہے یہ بر سے لیا گیا ہے۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، بھلائی کو، خیر کو، اچائی کو، نیکی کو، خیر کو۔ تو اس رات کو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جاگنے والا جو بندہ گریہ کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، دعا و مناجات کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تلاوت قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات سے اپنے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اعزہ کے لیے، اقارب کے لیے، ماں باپ کے لیے، متوفہ جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے لیے، زندوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر نیکی کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور شعبان کا چوتھا حرف جو ہے الف ہے، اور الف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی الفت سے لیا گیا ہے کہ اس رات کو جو جاگنے والے لوگ جو جاگتے ہیں اور آہوزاری، دعا و مناجات، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین 15ویں شعبان المعظم کی اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا نور عطا فرماتا ہے۔ شعبان کا چوتھا حرف جو ہے وہ الف ہے اور وہ الفت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو محبت تقسیم فرماتا ہے، الفت کو تقسیم فرماتا ہے۔ اور شعبان کا 5واں حرف جو ہے وہ نون ہے، اور یہ نون نور خدا ہے، نور مصطفیٰ ہے، نور ایمان ہے، نور باطن ہے، نور روحانیت ہے، کہ اس رات کو اللہ رب العالمین نور ایمان کو، یقین کو اور ایمان کی دولت کو اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے کہ کون ہے بندے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آسمان اول پر نزول اجلال کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آسمان اول پر ندا کرتا ہے کہ فرشتو دیکھو کہ کون ہے میرے بندے جو میرے سے مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں، ان کا سوال کیا ہے، ان کی التجا کیا ہے، ان کی غرض و غایت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں جاگ رہے ہیں، یہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے شعبان میں ان کی اس رات کے جاگنے کے نتیجے میں ان کو 5 انعامات عطا فرمائے، شرافت بھی، علو و مرتبت بھی، اور نیکی اور بھلائی بھی، الفت بھی، اور نور ولایت اور نور ایمان بھی۔ اللہ رب العالمین آپ کو مجھے شب برات کی اس مبارک رات کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔